اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی نایاب اور بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب رمضان چونکہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج رمضان کی 25ویں تاریخ ہو چکی ہے، 25 رمضان ہمارے درمیان موجود ہے، اور چونکہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ رمضان میں بہت کثرت کے ساتھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ زکوٰۃ لوگ ادا تو کرتے ہیں کچھ ضرورت سے زیادہ، یا کچھ بے جا زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جتنی ان پر زکوٰۃ نکلتی ہے اس سے زائد وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو فطرے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ زکوٰۃ کو ہم نے سب سے پہلے لیا، ہم زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں ہوش گزار کریں گے، اور زکوٰۃ دینے کے بھی فضائل موجود ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کے بھی فضائل احادیث کریمہ کے اندر قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے 32 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، 32 مقامات پر۔ اچھا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ چونکہ محسوس ہو، بتا دیا جائے، یہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ جس طرح وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز اگر نکل جائے، نماز اگر قضا ہو جائے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان، حیران اور شجدر رہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انہیں زکوٰۃ ان پر فرض، اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ اگر وہ ادا نہیں کرتے تو پھر بھی وہ اس بات سے خبردار رہیں اور خوف زدہ رہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کے کتنے مہلک انجام ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ حال ہی میں ایسی مصیبتیں ہم پر نازل ہوئی کرونا کی صورت میں، اور اللہ رب العزت اس نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، چونکہ دیکھا جائے تو اس پاکستان میں، ہندوستان میں اور جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں تو ایسے بھی افراد ہیں کہ ان پر ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، مگر وہ صرف اس خوف سے زکوٰۃ نہیں دیتے کہ کہیں ہمارا مال سارا کا سارا تلف نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ سارا مال اگر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں چلا جائے گا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایسا نہیں، زکوٰۃ سارے مال پہ نہیں، بلکہ زکوٰۃ وہ مال کا جو 40واں حصہ ہے، یعنی 2.5% مال پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی۔ ٹیکس بھی تو لوگ پے کرتے ہیں نا، گورنمنٹ کی طرف سے پریشر آیا اور لوگ اب خوف زدہ ہو کر کہ کہیں ہمارا کاروبار سیل نہ کر دیا جائے، اور اس خوف سے وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو دنیا پر جو حکومت کرنے والے ہیں، جو دنیاوی حکمران ہیں، ان کے خوف سے تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں اور ایگری ہیں، راضی ہیں، مگر افسوس ہے کہ اللہ کا کوئی خوف نہیں، اور اللہ کے خوف سے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو در حقیقت زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت اس مال کو پاک کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہی طہارت کا ہے، پاک ہونے کا ہے۔ تو زکوٰۃ وہ مال کا جو میل کچیل ہوتا ہے، جو مال کی نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے وہ نحوست، وہ میل کچیل، وہ بے برکتی ختم ہو کے اللہ اس مال میں برکت پیدا فرماتا ہے، اس مال کو گرو کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کی بڑی برکتیں ہیں، مال زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہاں پر یہ بات بھی بیان کی گئی حدیث پاک میں
کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ اس کا جو مال ہے اس کے گلے میں ایک سانپ کی صورت میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ جو ہے مال جب وہ سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا تو وہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، جو سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اور وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی کروٹیں، ان کے پہلو جو ہے وہ ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وبال ہے۔ اسی طرح ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو سرکار نے اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، اور وہ کڑے پہنی ہوئی تھی، اس کنگن پہنی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو وہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ جو ہے اس سونے کے کنگن کی جگہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائے، لہذا تم اس کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تاکید فرمائی ہے، اور زکوٰۃ نکالنا، اب چونکہ سونے کو پسند رکھیں ہماری بہنیں، اور سونے پر فدا ہو جائیں ہماری بہنیں، چاندی پر فدا ہو جائیں ہماری بہنیں، مگر وہ جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے تو پھر وہ ٹال مٹول کرنے لگ جائیں، اور جو ہے وہ شوہر پر جو ہے یہ بات ڈال دیں کہ آپ زکوٰۃ نکال دو۔ تو سونا استعمال کریں وہ خواتین، اور جو ہے وہ سونا اور چاندی کا استعمال وہ خواتین کریں، مگر پھر وہ کہہ دیں کہ شوہر کو اور پریشرائز کریں کہ آپ زکوٰۃ نکال دیجیے گا، تو یہ تو بہت غلط ہے۔ تو سونا چونکہ وہ خواتین استعمال کر رہی ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ فکر مند ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سونا اور چاندی کی جگہ جو ہے اگر وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کی جگہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے ان کو آخرت میں قبر میں بھی عذاب سہنا پڑے، اور آخرت میں بھی سونے اور چاندی کے بدلے انہیں آگ کے سونے اور چاندی کے کنگن پہنا دیے جائیں۔ تو آگ کے کنگن پہننے سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ تو وہ سونا اور چاندی جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ سونا اور چاندی وہ آگ کی صورت اختیار کر جائے گا، آگ کے زیورات کی صورت اختیار کر جائے گا، اور وہ ان کے ہاتھوں میں اور گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ تو یہ اتنی جو ہے سخت اس میں جو ہے نحوست جو ہے پائی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اس صورت میں کتنا سخت ان کے لیے عذاب کی وعید ہے، سخت جو ہے ان کے لیے یہ بات ناپسند ہے، ناگزیر ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالیں۔ تو میں آگے انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ باتیں بیان کروں گا کہ مرد نے اگر عورت کو سونا دیا یا چاندی جو ہے دی، یا عورت اگر اپنے گھر سے لے کر آئی تو کس صورت میں وہ زکوٰۃ نکالے گی، مرد پر لازم ہوگی یا عورت پر لازم ہوگی، انشاءاللہ آگے جب ہمارے زکوٰۃ کے مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ اسے میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کروں گا۔ تو یہ زکوٰۃ کی جو ہے سخت یہ زکوٰۃ نہ دینے کی سخت وعیدیں ہیں، سخت جو ہے یہ ارشادات ہیں قرآن و حدیث میں، یہ سخت جو ہے سختی کے ساتھ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ زکوٰۃ کو نکالا جائے، زکوٰۃ دی جائے، اس کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے، لہٰذا زکوٰۃ نکالنے کی پابندی جو ہے بجا لانا چاہیے، پابندی اختیار کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے دور رہنا، زکوٰۃ سے حیلے بہانے کرنا یہ بہت ناپسند عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پیغام کو، ہر شخص کو اس پیغام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اگر ہو سکے تو اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں
کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو سمجھیں تو اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے زکوٰۃ کے اب مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اگلے حصے کے اندر پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مسائل اور اہم اور آسان اور سہل مسائل، اور اگر آپ زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرے کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، کسی بھی شرعی مسائل کے حوالے سے اگر آپ کوئی معلومات اور رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹس میں جو ہے یہ سوال آپ لکھ سکتے ہیں، ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔